سورہ انفال آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ہم سے نکل گئے۔ انہم لا يعجزون، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کی سرکوبی کے لیے تیاری کر کے رکھو طاقت سے اور ان گھوڑوں سے جو خاص اس مقصد کے لیے بندھے ہوئے ہوں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس سے ڈر کے رہیں اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ادا کر دیا جائے گا اور ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح اور امن کی طرف جھکاؤ ظاہر کریں تو تم بھی صلح کی طرف آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پہ توکل رکھو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو ہر کچھ سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ صلح کے اس لبادے میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی تائید سے اور مومنین کی مدد سے آپ کی نصرت کی مدد کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ مومنین وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں اس نے الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈالنے کی غرض سے تم زمین کا سارا وسائل استعمال کرتے نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور تائید کے لیے اسباب کا جو ظاہری پردہ ہے اس کے لیے وہ مومن کہ جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔ یہاں پہ ان آیات کے اندر کچھ احکامات ہیں، لیکن یہ چیز ان احکامات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ جنگ بدر کے مان بعد اتری ہے، یعنی 2 ہجری کو، آخر 2 ہجری یا ابتدا 3 ہجری میں۔ لیکن اسی بارے میں کچھ احکامات سورہ توبہ میں بھی ہیں
جو ان سے تھوڑے بہت مختلف ہیں، وہ 8 ہجری میں اتری ہے۔ اب اصل میں وہ احکامات آخری ہیں۔ قوموں کے عروج کے دوران حالات میں، سیاسی اور فوجی عسکری حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس لیے پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ان حالات کے مطابق پالیسی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب جب اس قسم کے حالات تھے تو ایک پالیسی دی گئی کہ ایسے کرنا ہے مستقبل کے لیے، یعنی جنگ بدر کے بعد کے لیے ہدایات دی گئی۔ لیکن جب صورتحال تبدیل ہو گئی کہ وہ دشمنی سرے سے ختم ہو گیا، جن کو سامنے رکھ کے یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی قریش، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب صورتحال قطعی طور پہ تبدیل ہو گئی، دوسرے دشمن جو اس وقت چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے، تو ان کے بارے میں ہدایات دی۔ اور ان دشمنوں میں اور قریش میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس فرق کو، یعنی اہل کتاب کے اور مشرکین کے فرق کو، وہاں سورہ توبہ میں اس کی وضاحت آئے گی۔ یہاں پہ یہ احکامات کے اندر کچھ عارضی پن ہے جو بعد کے احکامات کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اصلی حقیقت کو بھانپ جاتے اور یہ دیکھتے کہ ہم باطل پہ ہیں اور حق کے سامنے جھکتے، انہوں نے میدان جنگ سے بچ کے نکل جانا اور مفرور ہو جانا اس کو اپنی بڑی بات سمجھا کہ ہم نے بڑی چلاکی کی، وہاں سے ہم بچ کے نکل آئے اور کچھ سردار وہیں مارے گئے، جبکہ یہ اکثریت عوام کی تھی جو بھاگ کے نکل گئے، مکہ پہنچ گئے واپس۔ کہا یہ مت سمجھو کہ تم ہمیشہ بھاگ کے نکل جاؤ گے۔ سبق ہو، یعنی سبق کا یسبق ہو، جب دو آدمی دوڑ لگاتے ہیں یا دو جانوروں کی آپ دوڑ لگواتے ہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب دو ہوں گے مقابلے میں تو پھر سباق ہوگا۔ عرب ممالک میں آپ کو جگہ جگہ یہ اسٹیڈیم نظر آتے ہیں، دوڑ کے میدان نظر آتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے سباق الخیل، دوڑ۔ یہ دوڑ کے میدان جنگ سے انہوں نے جان بچا لی، یہ گمان نہ کریں کہ ہمیشہ اس طرح جان بچا لیں گے۔ انہم لا یعجزون، کہ وہ ادھر فرشتے لڑ رہے تھے، ان سے کون بھاگ کے نکل سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا کہ تم جان بچا کے نکل جاؤ اور حقیقت کے اوپر غور کرو جو تمہارے سامنے آئی بدر کے میدان میں، کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، غور کر کے کسی نتیجے پہ پہنچو، اس لیے تمہیں موقع دیا۔ ورنہ اصل صورتحال یہ ہے کہ انہم لا یعجزون، تم ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، یہ مت سمجھو کہ نکل جاؤ گے۔ عاجز الصید، یعنی شکاری جب سارا دن شکار کے پیچھے لگا رہا اور وہ اس کے قابو نہیں آیا تو ہم اس کو عربی میں کہیں گے اعجز الصید، شکار نے اس کو عاجز کر دیا، اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ یہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا انہم لا یعجزون، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گے، ہمارے ہاتھ بڑے لگ گئے، ہم پکڑ لیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہا کہ ان کے لیے تیاری کر کے رکھو، کیونکہ وہ بھی پتہ چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی تیاریاں کر رہے ہیں، بڑے قبائل کو ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ افرادی قوت زیادہ ہو، اور اسلحہ خریدا جا رہا ہے اور گھوڑے پالے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت دی جا رہی ہے، کہا تم بھی تیاری کر کے رکھو۔ اعدوا لہم سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ ان کے لیے تم تیاری کرو، کس چیز کی؟ من قوہ، لفظ قوہ جو ہے جس کا مفہوم ہم طاقت لیتے ہیں، قرآن پاک میں بہت سی جگہوں میں افرادی قوت کے لیے استعمال ہوا اور یہ واقعی قوت ہے، آج کل بھی قوت ہے، پہلے تو تھی ہی افرادی قوت کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ میدان جنگ میں جب آمنے سامنے آتے تھے
تلواریں لے کر اور نیزے اور بھالے لے کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، تو افرادی قوت کا اس میں بہت زیادہ وزن ہوتا تھا کہ پلڑا جنگ کا کس کے حق میں رہے گا۔ اس لیے یہاں پہ بھی قوت استعمال ہوا تو اس سے پہلا مطلب افرادی قوت ہے۔ افرادی قوت اس طرح تیار کی جائے گی کہ ویسے ہی بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی سوجھ بوجھ کے لوگوں کو تلوار دے کے میدان جنگ میں اتارنا ان کو قتل کروانے کے برابر ہے۔ اس لیے تیاری یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو تربیت دی جائے اور وہ اس قابل ہو کہ میدان جنگ میں اپنی جان کو بچاتے ہوئے، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن کو زخم پہنچا سکیں۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر اس کام کے اوپر مأمور تھے، اور پھر آگے اس کی ذرا وضاحت بھی آئی ایک عطف کے ساتھ، من قوت و من رباط الخیل۔ اس زمانے میں میدان جنگ میں اترنے کے لیے سب سے بڑی قوت گھوڑے تھے، لیکن کیسے گھوڑے؟ اگر گھوڑے کی صحیح تربیت جنگ کے لیے نہیں ہوئی تو وہ کسی کام نہیں آتا۔ آپ جو کرتے رہے وہ واپس بھاگ جاتا ہے، ایک تیر آیا واپس چلا گیا۔ لیکن جب گھوڑے کی تربیت کر دی جاتی ہے جنگ کے لیے تو پھر وہ اس وقت بھی اپنے سوار کے اشارے پہ چلتا ہے، اگرچہ آگے سے تیروں کی اور بھالوں کی بارش آ رہی ہے۔ تو یہ رباط الخیل ہوگا بندھے ہوئے گھوڑے، یعنی ان کو دوسرے کاموں کے لیے، سواری کے لیے، عام سواری کے لیے کہیں جانا ہے اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف جنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے اور اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس زمانے میں یہی سب سے بڑی قوت تھی، میدان جنگ میں مینیورنگ اسی سے ہوتی تھی، اور یہی چیز ہے کہ جو اصل میں بہت سی جنگوں میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ حتیٰ کہ احد میں خالد بن ولید نے پیچھے سے آگے جبل الرمات سے جو حملہ کیا، وہ گھڑ سوار دستہ تھا ان کے پاس، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ حالات کے ساتھ ساتھ صورتحال قوت کی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس قوت کو، یہ جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ قوت، جس کو میں نے کہا افرادی قوت کی تربیت، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک متفق حدیث میں واضح کیا۔ آپ نے فرمایا الا ان القوت فی الرما، کہ لوگوں یاد رکھو یہ جو قوت ہے، اصل کسی لشکر کی جو طاقت ہے وہ رما میں ہے۔ رما کہتے ہیں پھینکنے کو۔ اب کیسا ایک عمومی لفظ استعمال ہوا، اس زمانے میں پھینکنے کے لیے، دور مارنے کے لیے تیر، نیزے اور بھالے استعمال ہوتے تھے، اور ایسے ہتھیار تھے جن کو وہ پھینکتے تھے۔ جیسے حبشی نے ایک خفیہ کمینگاہ بنائی ہوئی تھی میدان جنگ میں، اور صرف حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ غلام تھا، اور اس کو اس کی آقا نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ چنانچہ وہ 1 سال تک تو اس چیز کی تربیت مشق کرتا رہا کہ اس ہتھیار کو جو اسپیشل حبش استعمال کرتے تھے دور پھینکنے کے لیے، مارنے کے لیے، وہ بالا سا جس کی جو تیز ہوتا تھا آگے سے اور زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا، کہ کیسے اس کو نشانے پہ لگایا جائے گا۔ 1 سال تک مشق کرتا رہا اس، اور پھر میدان جنگ میں اس نے اپنے لیے کمینگاہ بنائی۔ وہاں پہ آ کے لشکر، قریش کے لشکر کے ساتھ آ کے اس کا مقصد ایک ہی تھا، حمزہ کو قتل کرنا رضی اللہ۔ جب وہ اس کی زد میں آئے تو اس نے وہ ہتھیار پھینکا، اور وہ ایسا تھا کہ وہ آپ کی ناف میں لگا اور ریڑھ کی ہڈی کو چیرتا ہوا پیچھے سے دو، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں ترازو ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گر گئے، اور وہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القوت فی الرما،
اس زمانے میں رما یہ تھا، یعنی دور پھینکنا یہ تھا۔ بعد کے زمانے میں توپ نکل آئی کہ اس کے اندر بارود بھر کے وہ گولہ بنا کے بم بنا کے اس کے اندر وہ اس کو دور پھینکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اتنی زبردست حکومت تھی یہاں بر صغیر میں، اور یہ بر صغیر اس وقت کا برما سمیت، سری لنکا سمیت، یہ نیپال، سکم، بھوٹان اور یہ افغانستان کا کچھ حصہ اور یہ سارا کا سارا بلوچستان، ایرانی بلوچستان سمیت یہ بر صغیر تھا۔ اس بر صغیر کے اوپر لودھی خاندان کی جو پٹھان تھے ان کی حکومت تھی، تو ظاہر ہے وسائل کے اعتبار سے اس وقت یہ دنیا کا سب سے پہلے نمبر کا ملک تھا، سب سے بڑا جی ڈی پی تھا اس کا، ان کے پاس قوت بھی تھی۔ بابر نے وہاں سے آگے، یعنی ایک مسافر قسم کے لوگ تھے، وہ اپنا لشکر لے کے آیا۔ ظاہر ہے ان کے لشکر کی دفاع کرنے والے لشکر کے مقابلے میں مختصر ہوگا، تو پانی پت کے میدان میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن بابر کے پاس توپ خانہ تھا، وہ اپنی توپیں لے آئے۔ ان کے پاس اس قسم کی کوئی چیز دور مارنے والی نہیں تھی، چنانچہ وہ ساری رات اس توپ سے وہ بارود جو ہے وہ بندھا ہوا وہ پھینکتے رہے لشکر کے مختلف حصوں میں، اور صبح جب انہوں نے اسی توپ کے ذریعے سے آگ پھینکی تو اس سارے بارود نے آگ پکڑ لی، اور وہ جو لشکر تھا لودھی کا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس آگ میں سے ہم اپنے پاؤں کس طرح بچائیں، بھاگیں کس طرح، اور اپنے جانوروں کو کیسے بچائیں۔ میدان جنگ کو چھوڑ گئے، توپ نے فیصلہ کر دیا ان القوۃ فی الرماح۔ تو ذرا اور زمانے نے ترقی کی تو میزائل آ گیا۔ ان میزائلوں نے آج کے دور میں فیصلہ کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار ہے بھی تو اس کو وہ لے کر کس طرح جائے گا، دور کس طرح پھینکے گا، اپنے سے دور۔ آپ ہوائی جہاز میں لے کے جائیں، انہوں نے ایسے میزائل بنا رکھے ہیں کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتا ہوائی جہاز، وہ اپنے میزائل سمیت، اپنے بم سمیت وہ گر جائے گا۔ تو پھر میزائل اس نے فیصلہ کیا، جس کے پاس انٹر کانٹیننٹل بالسٹک اور اس طرح کے میزائل ہیں، گائیڈڈ میزائل اور گائیڈنس کا انتظام ہے، اس کے پاس سب سے بڑی قوت ہے۔ تو یہ حالات کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کے بیچ میں واو ہے، من قوت ومن رباط الخیل۔ یہ واو جو عطف کا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں یہ استعمال ہوگا، جب دوسرے زمانے میں بعد میں آنے والے ترقی کر لیں گے، کوئی اور دور مارنے کے ہتھیار ہوں گے تو وہ ہوگا، اس کے ذریعے سے تیاری کرنی ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا، ان چیزوں کا، ان کے اوپر وسائل خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ ہر وقت اس سے مارنا مقصود نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن ڈر کے رہے کہ اس کو چھیڑنا غلط بات ہے، اس کو چھیڑا تو یہ نقصان ہوگا۔ جیسے آپ نے مختلف اداروں کی رپورٹیں پڑھی ہیں کہ بھائی اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو گئی اور وہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو ان کا تو جو ہوگا وہ سو ہوگا، ساری دنیا کا کتنا نقصان ہوگا کہ وہ جو دھواں اٹھے گا اس نے جب پوری دنیا کے اوپر پھیل جانا ہے اور سورج نے طلوع نہیں ہونا، دھوپ نہیں آئے گی، روشنی نہیں آئے گی نیچے کچھ وقت کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، تو پیداوار غلے کی آدھی بھی نہیں رہے گی، جانور آدھے بھی نہیں رہیں گے۔ اب جو لوگ بچ گئے اس علاقے سے دور، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جب ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، جب ان کے پاس گوشت نہیں ہے، پروٹین نہیں ہے، ان کے پاس ہائیڈرو کاربن نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس طریقے سے مرنا۔ تو یہ جو دہشت ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں کوئی جنگ کے اوپر چھیڑ کے، جنگ کے ساتھ چھیڑ کے تمہیں نہ اپنا نقصان کرے نہ تمہارا نقصان کرے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی وہ ڈر کے رہے
مقصد ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہر وقت نہیں ہے کہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دو، ایٹم بم چلا دو، ہائیڈروجن بم چلا دو۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، سارے ان کو جانتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور اس کے دشمن کون ہیں، مسلمانوں کے دشمن کون ہیں، لیکن ساتھ میں قرآن پاک میں وضاحت کی کہ کچھ دشمن ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ وآخرین من دونہم، کہا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ بعد کے زمانے نے بھی ثابت کیا کہ قریش مکہ کے علاوہ اور دشمن بھی تھے۔ مثال کے طور پہ یہود کے قبائل جو مدینہ میں رہتے تھے اور انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، تو بنی قریظہ نے جنگ احزاب کے موقع پہ کتنا خوفناک قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو وہ دشمن ہوئے۔ انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور زبردست قسم کی سازش کی مسلمانوں کو بالکل ملیا میٹ کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے حکم تبدیل ہو گیا کہ ان کا محاصرہ کرو۔ یہی حال پھر بنو نذیر کا ہوا اور اس سے پہلے بنو قینقاع کا یہی حال ہوا۔ ایک تو وہ تھے، دوسرے جن کو اللہ جانتا اس وقت اور مسلمان نہیں جانتے تھے، وہ منافقین تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا لیکن ہر وقت اس طاق میں اور اس تاڑ میں رہتے تھے کہ موقع ملے اور ان کو نقصان پہنچائیں، ان کا کام ختم کریں۔ خاص طور پہ جب انہیں خاص حالات میسر آ گئے کہ قریش نے ایک ظاہری دشمنی اختیار کی ہے، تو وہ قریش کی پیٹھ ٹھوکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں آگے تذکرہ آئے گا سورۃ توبہ میں، کہا کہ مردوا علی النفاق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی منافقت میں بڑے مشاق ہیں، انہوں نے ایسی چلاکی کر رکھی ہے کہ ایمان کا اندر ان کے سینے میں نام و نشان نہیں ہے، آپ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے ہمارے ساتھی ہیں۔ وہ مردوا علی النفاق، وہاں پہ بھی کہا کہ لا تعلمونہم اللہ یعلم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر ان کے بعد یعنی ایک یہود ہو گئے اس وقت جو ہیں دشمن، لیکن مدینہ والے مومن جو ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کر رہے، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور ان کو دشمن نہیں مانا جا رہا۔ منافقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور دشمن بھی ہے جو بعد میں دشمن ثابت ہوا، وہ کیسر و کسریٰ ہے، کہ انہوں نے کھل کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، جنگیں کی، کسریٰ کی فوجوں کو قادسیہ میں شکست ہوئی۔ اصل میں تو دشمن تھے لیکن اس زمانے میں ان کی دشمنی ظاہر نہیں ہوئی۔ کہا کہ اللہ جانتا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ بھی ڈر کے رہیں گے اگر تم نے تیاری ٹھیک طرح سے کی، یعنی وہ تیاری ساری ان کو جنگ سے باز رکھنے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب یہ ہے کہ جس قسم کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس زمانے میں کوئی منظم فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار نہیں کی تھی کہ کوئی آدمی باقاعدہ ایک پیشہ ور فوجی ہے، اس کے خرچ اخراجات، اس کی تنخواہ، اس کا راتب جو ہے وہ بیت المال سے یا کسی جگہ سے لگا ہوا ہے اور وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کو افزانہ مل جاتا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ جن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہ تیاری انہوں نے کرنی تھی، یعنی انہوں نے گھوڑے پال کے رکھنے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ہتھیار خریدنے ہیں جہاں سے بھی ملے، اور انہوں نے یہ اخراجات کس لیے کرنے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جنگ کے لیے تیاری کر کے رکھو۔ اب یہ جو خرچ وہ کر رہے ہیں اس خرچ کا کیا بنے گا، اس کا انہیں کیا یعنی بدلہ کیا دیا جائے گا؟ یہ تو ایک شکوک اس وقت پیدا ہوتا ہے،
اس لیے آیت کے اندر ہی اس کی وضاحت کر دی کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جو خرچ تم کرو گے جنگ کی تیاری کے لیے، گھوڑا خریدنا، اس کو ٹریننگ دینا، اس کو پالنا، گھوڑا پالنا کون سا آسان ہے، اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ سارا جو تم خرچ کرو گے یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، یعنی لوٹایا اللہ کی طرف سے لوٹانا کبھی 700 گنا ہے، کبھی 60,000 گنا ہے، کبھی 7,00,000 گنا ہے۔ اور پھر اس نے آخر میں کہا کہ وہ بڑی وسعت اور بڑی گنجائش والا ہے، وہ جتنا چاہے وہ اس کا اجر ہے۔ کہا یہ تمہیں یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اس نے اللہ کے کام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے وقت کو بھی لگایا، اپنے مال کو بھی لگایا اور اس کو بدلہ نہیں ملا، وہ سارا ویسے چلا گیا۔ کہا یہ بالکل نہیں ہوگا، لا تظلمون، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب ان دو آیتوں میں جو گزری ہیں صرف جنگ کی بات تھی، تیاری بھی کرنی ہے، جنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے اخراجات بھی کرنے ہیں، سب کچھ، لیکن صاحب ایمان مومنوں کی جو جماعت ہے وہ صرف جنگ کی تیاری نہیں کرتی۔ اگر فریق ثانی صلح کے لیے آمادہ ہے تو پھر اس کو بھی جنگ سے پیچھے ہٹ جانے کا، رک جانے کا حکم ہے کہ جنگ انسانی جانوں کا ضیاع ہے اور اس سے ہر صورت میں بچنا ہے، اور یہ تو وہ آخری چارہ کار کے طور پہ ہے۔ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز ملتی ہے کہ آپ جب لشکر بھیجتے تھے، اگرچہ وہ کسی کے مقابلے کے لیے ہوتا تھا اور وہاں پہ جنگ ہونی ہے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ جنگ سے پہلے ان سے مذاکرات کر لیں اور ان کے سامنے یہ چیزیں رکھنا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ دیں اور ہمیں اس انقلاب مصطفی کو آگے لے جانے کے لیے راستہ دے دیں۔ ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، ہمیں راستہ دے، ہمیں راستہ چاہیے۔ آگے لوگ ہیں جو تمہاری طرح کے نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات کو سن لیں، تم نے بات نہیں سنی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، تمہارے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں راستہ دے دو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہم راستہ بنائیں گے، اپنی طاقت سے بنائیں گے، اللہ کی مدد سے بنائیں گے اور تلوار کے زور سے بنائیں گے۔ پھر تیسرے مرحلے پہ یہ چیز آتی ہے، یعنی یہ ہمیں ہدایات لشکروں کو دی جاتی تھی اور ہمیشہ یہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں، اس دن بھی میں بیان کر رہا تھا جمعہ کے دن کہ جنگ قادسیہ ایک بہت ہی بڑی جنگ تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور ایرانیوں نے اپنی ساری قوت لا کے اس میدان میں ڈال دی، اور جو سپہ سالار تھا وہ مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا، جو کہ نہ صرف پہلوان تھا بلکہ بہت زبردست کئی قسم کا کمانڈر اور سیاستدان تھا۔ اب مسلمانوں نے ان کی طرف سے جو سربراہ ہیں جنگ کے، جو لشکر کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا اور تباہی پھیلانا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنا ہے۔ اور اگر وہ ہمارے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی درست ہے، تو پھر وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں راستہ دے دیں، آگے اور آبادیاں ہیں، ہم ان میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر جنگ سے فیصلہ ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ
طبیعت کے ذرا سخت تھے تو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. لیکن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ نے ایک اور صحابی حضرت ربیع عامر کو بھیجا. انہوں نے ان کے ساتھ بڑے اچھے بات چیت کی اور ایرانیوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی. یعنی ان کو مرعوب کرنے کے لیے انہوں نے کارپیٹ بچھایا، بڑا زبردست قسم کا سٹیج بنایا، ترجمان رکھا اور پھر رستم بھی خود آ گیا. آپ نے وہی بات کی. اس نے کہا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بادشاہوں کی، انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لے جائیں تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں. اس وقت کچھ محنت کر رہے ہیں، دوسرے ان کی محنت کو ناجائز طور پہ لے جاتے ہیں. اس نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بادشاہ ہے، سارے اختیارات اس کے. انہوں نے کہا کہ اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا. پھر جنگ ہوئی. پہلے ہی جاتے ہی جنگ نہیں ہوئی، پھر جنگ ہوئی. اس کے بعد جب انہوں نے ان شرائط کو تسلیم نہیں کیا تو پھر جنگ ہوئی. پھر اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی. تو صلح کے لیے کہا کہ اگر فریق ثانی صلح کے لیے آمادہ ہے، جناح کہتے ہیں ونگ کو، یہ جو پر ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے کہ اگر وہ بازو جھکا دے. جناحول سلم، سلم یعنی امن کے لیے کہ بھئی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بے شک تمہاری قوت سے ڈر گیا ہو یا تمہارے نظریے سے مرعوب ہو گیا ہو، اس نے صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجرح لہا، پھر تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کہ خوریزی اللہ کو پسند نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب فریق جانی کسی طرح بازی نہیں آتا. کہا فجرح لہا، پھر تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ بھروسے کا اس لیے کہا، اگلی آیت میں بھی یہ بات آئی کہ صلح بہت سارے یعنی تاریخی جو واقعات ہیں ان میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ صلح اصل میں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی گئی، وقت حاصل کرنے کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے صلح کو استعمال کیا گیا. بعد میں اس صلح کی جو شرائط تھی ان کو توڑ دیا. کیونکہ اس بات کا ہمیشہ شک رہتا تھا، اس لیے کہا کہ اگر وہ صلح کا کہہ رہے ہیں تو تم صلح کر لو، ڈرو نہیں، اللہ پہ توکل رکھو. وہ سب سنتا اور جانتا ہے کہ اس نے یہ صلح کی ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کے دھوکے کا بندوبست کرے گا. کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اگر اس صلح کے پردے میں وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخدعوک خدا دھوکے کو کہتے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ، کہ اگر وہ اس صلح کے پردے میں، اس کی آڑ میں کوئی دھوکہ بازی کر رہے ہیں تو پھر تمہارے لیے اللہ کافی ہے. اس کو کون دھوکہ دے سکتا؟ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہا کہ اللہ کیسے کافی ہوتا ہے. اگر فریق ثانی دھوکہ دے رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ان کی تعداد 3000 ہے اور اس نے کہا کہ میں 10,000 لے کے آؤں گا، وہ صلح کر کے گیا اور اس نے اور آدمی لانے شروع کر دیے، تربیت دینی شروع کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ماضی قریب میں کیا ہوا، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ ایدک بنصرہ، اس نے اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، وبالمؤمنین، لیکن یہ ہے کہ اس کے سارے کام اسباب کے پردے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ساری کی ساری دارالاسباب ہے. وہ خود اکیلے نہیں لڑتا، وہ اپنے فرشتوں کو لے کر میدان جنگ میں اکیلے نہیں آتا، اس کو مومنین کی ایک جماعت بھی چاہیے تاکہ سبب سامنے ظاہر ہو. وبالمؤمنین، پھر یہ بھی دیکھو تم اصل صورتحال کو بھانپنے کی کوشش کرو کہ یہ مومنین کون لوگ ہیں.
یہ اوس اور خزرج کے لوگ اور مہاجرین تھے. یہ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے ان کی کبھی آپس میں نہیں بنی، بلکہ چند سال پہلے تک انہوں نے 8 سال تک مسلسل جنگ کی ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس جنگ میں ایک طرف بنو قریظہ ہو گئے، دوسری طرف بنو نذیر ہو گئے، یہود کے قبائل. اور وہ ان کو اسلحہ بھی دیتے تھے قرض پہ ادھار، اور پھر ان کو اکساتے بھی رہتے تھے. اور انہوں نے ایک دوسرے کے سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی مار دیے، ہزاروں آدمی قتل ہو گئے 8 سالوں میں. اس کو جنگ بعاث کہتے ہیں. یہ مدینہ میں ہوئی. کسی آدمی کے لیے باہر نکلنا یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس قسم کی جنگ تھی کہ اگر ایک طرف سے اوس کا ایک آدمی آ رہا اور خزرج کے یہ 2 جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، گردن مارا. وہ اس قسم کی جنگ تھی جو 8 سال تک مسلسل گلیوں میں اور کھیتوں کھلیانوں میں لڑی جاتی رہی. بہت نقصان ہوا. اس 8 سال میں یہ ہوا کہ یہود کے قبائل نے ساری زرعی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ وہ قرض میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی طریقہ بات نہیں، ان کی معیشت تباہ و برباد ہو. اب اس قسم کے جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے. مہاجرین جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے، یہ اکٹھے کھڑے ہو گئے. آپس میں دشمن تھے چند سال پہلے، لیکن اس وقت ان کا دشمن مشترک ہو گیا اور انہوں نے اکٹھے مل کی جنگ لڑی. کس لیے؟ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جن کے مرتبے اور مقام کے اوپر انبیاء اور صدیقین وہ رش کریں گے، وہ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں. تو لوگوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ جناب بتائیں یہ کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. دشمنی بھی اللہ کے لیے اور دوستی بھی اللہ کے لیے، اور کوئی اس میں بیچ میں لانا چاہیے. یہ چیز تھی جس نے انہیں ایک سیسا پلائی دیوار بنا دیا. الف بین قلوبہم، کہا اگر وہ اس طرح ان کے دل آپس میں نہ مل گئے ہوتے تو وہ ایک لشکر تو نہیں بن سکتے تھے. اور اگر تم اللہ کی تائید کو بیچ میں سے نکال دو، اس کی نصرت کو نکال دو، تو دنیا کا سارا مال خرچ کر کے بھی تم ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اس لیے کہ وہ غالب ہے. وہ دشمنی کو، کسی کے دل کے اندر موجود دشمنی کو نفرت میں، اور کسی کے دل کے اندر موجود نفرت کو دشمنی میں تبدیل کر سکتا ہے، دوستی میں تبدیل کر سکتا ہے. اور وہ حکیم ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو وہ اس کے مطابق کر لے گا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک